السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیوان ٹی وی۔ دوستوں، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ٹک ٹاک کا نام نہ سنا ہو۔ ٹک ٹاک اس وقت دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشن میں سے ایک ہے۔ ٹک ٹاک ایک ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ہے جس کو 1 بلین سے زیادہ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس کو بنانے والے انسان کی سٹوری جانتے ہیں۔ آج یہ آدمی چائنا کا 9واں امیر ترین انسان ہے۔ یہی کہانی میں آپ کو اس ویڈیو میں سنانے جا رہا ہوں۔ ٹک ٹاک کو بائٹ ڈانس نامی چائنیز کمپنی نے بنایا ہے۔ اس کمپنی کے فاؤنڈر کا نام زینگ یمنگ ہے۔ 36 سالہ زینگ یمنگ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ چائنا کی نینکائی یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کے بعد اس نے مائیکروسافٹ جوائن کر لی، لیکن مائیکروسافٹ میں اس کا دل نہ لگا، جس کی وجہ سے اس نے مائیکروسافٹ چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس نے فینفو نام کی ایک کمپنی جوائن کی، لیکن یہ کمپنی چل نہ سکی، جس کی وجہ سے زینگ جاب لیس ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک کمپنی نام شروع کی جس کا نام اس نے 99 فین رکھا۔ پھر 2011 میں اس نے اس کمپنی کو چلانے کے لیے ایک CEO ہائر کر لیا۔ 2011 میں زینگ نے ایک ایسی بات نوٹس کی جس نے اس کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ کمپیوٹر سے زیادہ موبائل میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے 2012 میں بائٹ ڈانس نامی کمپنی بنائی جو موبائل اپلیکیشن ڈیولپ کرتی تھی۔ اسی کمپنی نے آگے چل کر ٹک ٹاک بنایا اور زینگ کی ساری زندگی تبدیل کر دی، لیکن ابھی زینگ کے سامنے کافی ساری مشکلات تھی۔ بائٹ ڈانس نے جو اپنی پہلی اپلیکیشن بنائی، اس اپلیکیشن کا نام نہان ڈونزائی رکھا، جس کو چائنیز گورنمنٹ نے بین کر دیا، لیکن زینگ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانا چاہتا تھا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلتی ہو اور چائنیز لوگوں کو دن بھر کی خبریں دکھاتی رہے۔ اس نے اس مقصد کے لیے بہت سے انویسٹر سے رابطہ کیا، لیکن جہاں وہ جاتا وہاں سے انکار ہی سنتا۔ لیکن زینگ نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ مائیکروسافٹ جیسی کمپنی میں یہ اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر دھکے کھا رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے دھکے تو کھانے ہی پڑتے ہیں۔ آخرکار 2012 میں ایک انویسٹر زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہو ہی گیا، اور اس طرح زینگ ٹویوٹاؤ نامی ایک اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا، جو بہت ہی کامیاب ہوئی۔ اگلے 2 سال میں زینگ کی اس اپلیکیشن کو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے تھے۔ یہ زینگ کے لیے بہت ہی بڑی کامیابی تھی۔ اب آتے ہیں ٹک ٹاک کی طرف۔ 2016 میں زینگ کی کمپنی بائٹ ڈانس نے ڈوینگ نامی ایک اپلیکیشن بنائی۔ یہ اپلیکیشن اصل میں ٹک ٹاک ہی تھی، جو چائنا میں ڈوینگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس اپلیکیشن کو استعمال کرنے لگے، جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ ڈاؤن لوڈز ہو گئی اور یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی، اور اسے کروڑوں لوگ استعمال کرنے لگے۔ اب زینگ نے اسے پوری دنیا میں پھیلانے کا سوچا۔ اسی مقصد سے اس نے ٹک ٹاک کے نام سے اسے پوری دنیا میں لانچ کر دیا، جس کے بعد دنیا میں بھی کروڑوں لوگ اسے استعمال کرنے لگے اور اس کی مقبولیت اپنی حد کو پہنچ گئی۔ چائنا میں لوگ ابھی بھی اسے ڈوینگ کے نام سے استعمال کرتے ہیں۔ نومبر 2017 میں زینگ نے میوزیکلی نام کی ایک اپلیکیشن خرید لی، جس کی وجہ سے ٹک ٹاک کا دنیا میں اور کوئی بڑا کمپٹیشن نہ رہا۔ دوستوں، ٹک ٹاک کے شروع کے ایام میں جب ٹک ٹاک پر اتنے یوزرز نہیں تھے، اس وقت زینگ کے کمپنی کے امپلائیز پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ لائکس بھی لانے ہوتے تھے، اور اگر یہ لائکس نہ لا پاتے تو ان کو آفس میں پش اپس لگانی پڑتی۔ زینگ کا اپنا ٹک ٹاک پر کوئی اکاؤنٹ نہ تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ صرف ینگ لوگوں کے لیے ہے، اور وہ کافی بڑا ہو چکا ہے، اس وجہ سے اسے ٹک ٹاک بنانا ضروری نہیں ہے۔ دوستوں، بچے ہوں یا بوڑھے، سبھی ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں۔ اس اپلیکیشن کی وجہ سے اس بائٹ ڈانس کمپنی کی قیمت $75 بلین تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے مالک زینگ یمنگ کی نیٹ ورتھ $35 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ اس کمپنی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا انٹرنیٹ سٹارٹ اپ ہے، اور اس کی قیمت اس وقت $75 بلین ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جس کمپنی کو یہ اعزاز حاصل تھا، اس کمپنی کا نام تھا اوبر۔ جی ہاں، اوبر، جسے آپ سارے جانتے ہیں، اور اس وقت اوبر کمپنی کی نیٹ ورتھ $72 بلین ہے۔ دوستوں، زینگ یمنگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کی کامیابی کے پیچھے 3 چیزوں کا ہاتھ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا ہاتھ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہ اس شخص کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بہت ہی اچھی ہونی چاہیے، اور تیسری چیز یہ کہ
اس کو اچھی ٹیم بنانی آتی ہو. اگر یہ چند چیزیں کسی شخص کے اندر ہوں تو اس کے لیے کامیاب ہونا اتنی مشکل بات نہیں. ٹھیک ہے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.